بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2026 کے لیے جو ہے وہ فلائٹ شیڈول اور ویزا جو ہے آلموسٹ تمام حجاج کے آ چکے ہیں، اور 18 اپریل سے جو ہے پاکستان میں فلائٹس کا آغاز شروع ہو رہا ہے، اور جتنے حجاج جا رہے ہیں ان کو 3 بنیادی چیزیں جو ہے وہ سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنے گھر جو ہے وہ جب کسی کو بلاتا ہے تو وہ اللہ اپنی مرضی سے اسے بلا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اپنے طاقت سے یا پیسوں سے یا مال کے اس پر نہیں جاتی۔ یہ اس کا دربار ہے، یہ اس کا گھر ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ اسے بلاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم حج کرنے کے جاتے ہیں تو حاجی کو 3 چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ یہ حج کی بہت اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حج کا مقصد۔ بھئی میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ حج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کر لیں، کہ ہم نے پچھلی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، جتنی بھی زندگی گزاری ہے پچھلی، اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم اگلی آنے والی زندگی یعنی حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزاریں گے۔ ایک تو یہ حج کا مقصد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حج کے فرائض اور واجبات کو صحیح طریقے سے سیکھ کر حج کرنا۔ فرائض اور واجبات کیا ہے؟ حج کے 3 جو فرائض ہیں اس میں جو پہلا فرض ہے وہ ہے احرام ڈالنا، نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے۔ حج کا دوسرا فرض جو ہے وہ ہے وقوف عرفات۔ 9 ذو الحجہ کو وقوف عرفات یعنی جو ہے وہ زوال کے وقت سے جو ہے مغرب کے اوقات کسی بھی وقت آپ نے عرفات میں وقت گزارنا ہے، وہ وقوف کہلاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ حج کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے طواف زیارت، یعنی طواف زیارت کرنا۔ اب یہ 3 فرائض کے ساتھ جو 7 واجبات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلا واجب جو ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ میں رات کے بعد، رات تو رہنا، لیکن جو واجب ہے وہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق جیسی ہوتی ہے وقوف شروع ہو جاتا ہے اور اشراق تک رہتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا جو ہے وہ واجب ہے۔ دوسرا واجب جو ہے حج کا وہ ہے جب ہم شیطان کو کنکری مارتے ہیں، یعنی رمی کرنا۔ اب وہ 3 دن ہوتی ہے رمی، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تیسرا واجب ہے قربانی کرنا۔ چوتھا واجب ہے حلق کرنا، یعنی حلق کے سر کے بال منڈوانا۔ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے سر کے بال جو ہے وہ عورتوں کے لیے 1 انگلی کے پورے کے برابر، اور مرد کے لیے وہ حلق یا قصر بھی کروا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو حج کا جو ہے وہ 5واں واجب ہے طواف زیارت کے بعد سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے بعد جو ہے وہ چکر لگانا۔ 6واں واجب جو ہے وہ ہے طواف وداع کرنا، یعنی واپسی پہ وطن جاتے ہوئے جو ہے طواف کرنا، یعنی طواف وداع کرنا مکہ کو چھوڑتے ہوئے۔ بہرحال 7واں واجب اگر دیکھا جائے تو جب ہم نے مزدلفہ میں جو ہے وقوف کیا، اس کے بعد جب ہم نے شیطان کو کنکری یعنی رمی کی، رمی اور اس کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد جس کو ہم دم شکر بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حلق کروانا، ان 3 کی ترتیب 7واں واجب ہے، یعنی ترتیب سے ان تینوں کو کرنا، آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ شیطان کو کنکری ماری ہے پھر اس کے بعد ہم نے حلق کروا دی اور بعد میں قربانی کی ہے، تو تینوں کو ترتیب سے کرنا۔ یہ 7 واجبات اور 3 فرائض ہیں، اس کو سیکھ کر حج کرنا۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہمارا حج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے ساتھ میچ کر جائے، میل کھا جائے، کہ جیسا حج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا ہمارا حج بھی ویسا ہو جائے۔ تو حج کو سیکھ کر کرنا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں کہ جب حاجی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ سلام کو عام کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، کیونکہ حج ایسا والا اس میں ناگواری ہو جاتی ہے، کبھی کھانے میں، کبھی سفر میں، کبھی جو ہے گرمی کی وجہ سے، یا کبھی صحیح جگہ نہ ملے، یا عبادت میں، یا تھکاوٹ کی وجہ سے ناگواری ہو جاتی ہے، تو اس کو برداشت کرنا، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنا۔ تو سلام کرنا، برداشت کرنا، معاف کرنا، یہ 3 چیزیں اگر حاجی کا شعار بن جائے گی تو اس کا حج جو ہے وہ بہت ہی زبردست حج ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزوں کو سیکھ کر ہم حج پر جائیں۔ پہلا، ہم توبہ کریں، پچھلی زندگی پہ توبہ کریں۔ دوسرا، حج کے 3 فرض اور 7 واجبات کو سیکھ کر جائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کیسے ہمارا حج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے ساتھ میچ کر جائے، میل کھا جائے، اس کی کوشش کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے
وہ جو ہے حج کو بہتر طریقے سے کرنا۔ میری دعا ہے کہ تمام حاجی جو اس سال جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔